السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سمکۃ تتکلم یعنی مچھلی بات کرتی ہے، اس کہانی کا پہلا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی کہانی کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمکۃ تتکلم، مچھلی بات کرتی ہے۔ قطعت السمکۃ علی الصیاد تأملاتہ وصمتہ، مچھلی نے شکاری کے اوپر اس کے غور و فکر کو اور اس کی خاموشی کو کاٹ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مچھلی کی باتیں سن کر، مچھلی کی گفتگو سن کر یہ شکاری سوچ میں پڑ گیا اور حیرت زدہ ہو گیا۔ تو اسی سوچ میں تھا کہ مچھلی نے پھر ان سے بات کر کے ان کی سوچ کو کاٹ دیا۔ تو قطع یقطع کا معنی کاٹنا۔ آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی مقرر تقریر کر رہا ہو اور تقریر کرتے کرتے مجمع میں سے بعض لوگ تالیاں بجانا شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ تالیاں بجائیں گے تو مقرر اپنی بات کو موقوف کر دے گا، یعنی اپنی بات کو کاٹ دے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مقرر تقریر کرتا ہے اور کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو سامعین تالیاں بجاتے ہیں، تو پھر وہ مقرر خاموش ہو جاتا ہے، گویا سامعین نے ان کی بات کو کاٹ ڈالا۔ تو آپ عربی کے اندر اگر یوں کہنا ہو کہ سامعین نے مقرر کی بات کو، مقرر کی تقریر کو تالیاں بجا کر روک دیا، تو آپ یہ جملہ کہیں گے قطع السامعون کلمۃ الخطیب بالتصفیق۔ قطع السامعون کلمۃ الخطیب بالتصفیق، یعنی سامعین نے مقرر کی تقریر کو بیچ میں تالیاں بجا کر روک دیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی سمجھیں کہ یہ مچھلی نے بات شروع کی اور جو سوچ و فکر میں تھا تو اس کی سوچ و فکر اور اس کی خاموشی کو کاٹ دیا۔ قطع السمکۃ علی الصیاد تأملاتہ وصمتہ، مچھلی نے شکاری پر اس کے غور و فکر کو اور اس کی خاموشی کو کاٹ دیا، یعنی روک دیا۔ وراحت تستعطفہ، اور وہ اس سے رحم کی اپیل کرنے لگی۔ استعطف یستعطف استعطافا کا معنی رحم کی اپیل کرنا، رحم مانگنا، یعنی ترس کھانے کی درخواست کرنا۔ وہ اس سے رحم کی اپیل کرنے لگی، مہربانی کی اپیل کرنے لگی۔ حتی یترکھا لسبیلھا، تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے اس کے راستے کے لیے، یعنی اس کا راستہ ہموار کر دے اور اسے چھوڑ دے۔ وَسَتُحَقِّقُ لَهُ مَا يُرِيدُ، اور عنقریب وہ اس کے لیے پورا کرے گی وہ چیز جو وہ چاہتا ہے۔ ماں موصول ہے، وہ چیز جس کو شکاری چاہتا ہے وہ اس کے لیے پورا کرے گی۔ یعنی مچھلی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے، میرا راستہ خالی کر دے تو تیری جو امید ہے، تیرا جو ارادہ ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ حق کا جو حق کو تحقیقاً کا نا مشہور معنی تو وہی ہے جانچ پڑتال کرنا، تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، لیکن ہر جگہ وہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر حق کا جو حق کا معنی پورا کرنا۔ نظر الصیاد الی السمکۃ وہو یتعجب من کلامھا، شکاری نے دیکھا مچھلی کی طرف اس حال میں کہ وہ اس کے کلام سے تعجب کر رہا تھا۔ وَيَتَأَمَّلُ لَمْعَانَ أَلْوَانِهَا وَجَمَالَ شَكْلِهَا وَبَرِيقَ عَيْنَيْهَا، اور وہ دیکھ رہا تھا۔ تأمل یتأمل کا معنی غور و فکر سے دیکھنا، اور وہ غور و فکر سے دیکھ رہا تھا اس کے کلر کی چمک کو اور اس کی شکل و صورت کی خوبصورتی کو اور اس کی دونوں آنکھوں کی چمک کو۔ بریق کا معنی چمک، برق یبرق برقن و بریقن، یہ بریقن یہ مصدر ہے، برق یبرق برقن و بریقن، اس کا معنی ہوتا ہے بجلی کا چمکنا۔ تو یہاں پر بریق کا معنی چمک دمک،
اور وہ دیکھ رہا تھا اس کے رنگوں کی چمک کو، اس کا معنی بھی چمک، لمعان کا معنی بھی چمک، اس کی رنگوں کی چمک کو اور اس کی شکل و صورت کی خوبصورتی کو اور اس کی دونوں آنکھوں کی چمک دمک کو۔ فَلَقَدْ صَادَفَ فِي حَيَاتِهِ أَسْمَاكًا كَثِيرَةً وَمُتَنَوِّعَةً، پس تحقیق کہ اس نے پایا اس کی زندگی میں بہت سی اور قسم قسم کی مچھلی سے، کثیرتن کا معنی بہت اور متنوعتن کا معنی قسم قسم کی، یعنی بہت سی قسم کی، بہت سی ٹائپس کی۔ پس اس نے پایا، صادفہ یصادف مصادفتن، اس کا معنی ہوتا ہے پانا، اچانک ملنا۔ بس اس نے البتہ تحقیق کہ اس نے پایا اس کی زندگی میں الگ الگ بہت سی مچھلیاں، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَرَ سَمَكَةً فِي مِثْلِ هَذَا الْجَمَالِ، اور لیکن اس نے کوئی مچھلی نہیں دیکھی اس قسم کی خوبصورت، اس خوبصورتی کے مانند، یعنی ایسی خوبصورت کوئی مچھلی اس نے نہیں دیکھی۔ وَرَقَّ قَلْبُ الصَّيَّادِ لِلسَّمَكَةِ، شکاری کا دل نرم ہو گیا مچھلی کے لیے، یعنی اسے ترس آ گیا۔ رق کا معنی نرم ہو جانا، ترس آ جانا۔ شکاری کا دل نرم ہو گیا مچھلی کے لیے، یعنی مچھلی کے اوپر اسے ترس آ گیا۔ فَحَمَلَهَا بِلُطْفٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، اس نے اس کو اٹھا لیا نرمی کے ساتھ، مہربانی، لطف کا معنی نرمی، مہربانی، مہربانی کے ساتھ اس کے سامنے اٹھا لیا۔ وَأَعَادَهَا إِلَى الْمَاءِ، اور اس نے اس کو لوٹا دیا پانی کی طرف۔ وَهُوَ يُوَدِّعُهَا قَائِلًا، اس حال میں کہ وہ اس کو الوداع کر رہا تھا، یہ کہتے ہوئے، قائلاً یہ حال بنے گا، کہتے ہوئے، اذهبي، تو چلی جا، فمن كان في لطفك وظرفك لا يرد له طلب، بس وہ شخص جو تیری جیسی مہربانی میں اور تیری جیسی حالت میں ہو، اس کی تقاضے کو، اس کی مانگ کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ لا يرد مجهول کا صیغہ ہے، لا يرد له طلبا، اس کی مانگ، طلب کا معنی یہاں پر مانگ، مطالبہ، تقاضا، اس کی مانگ کو لوٹایا نہیں جا سکتا، یعنی تیری جیسی مچھلی کو، تیری جیسی مچھلی کو کی طلب کو، مانگ کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اذهبي، تو چلی جا، وَإِن كُنتُ فِي حَاجَةٍ إِلَيْكِ، تو چلی جا، اگرچہ میں ضرورت میں ہوں تیری طرف۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، وَإِن كُنتُ، اگرچہ، وَإِن کا معنی اگرچہ، میں ہوں، فی حاجت، ضرورت میں، الیک، تیری طرف، یعنی اگرچہ مجھے تیری ضرورت ہے لیکن پھر بھی میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تو چلی جا۔ رافقت کی سلامت، سلامتی تیرے شامل حال رہے، یعنی سلامتی تیرے ساتھ رہے۔ رافقہ یرافق مرافقتاً، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھی ہونا، ساتھی رہنا یا ساتھ میں رہنا، ساتھی رہنا، ساتھ میں رہنا۔ تو یہاں پر سلامتی تیرے ساتھ رہے، یعنی تو سلامتی کے ساتھ رہی۔ غطست السمكة في الماء، غطست السمكة في الماء، مچھلی نے پانی میں ڈبکی لگائی۔ وبعد مدت ظہرت ونادت الصیاد باسمہ، اور کچھ مدت کے بعد، یعنی کچھ دیر کے بعد وہ ظاہر ہوئی اور اس نے شکاری کو اس کا نام لے کر پکارا۔ وطلبت منہ ان یقترب من الشاطئ، اور اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ کنارے سے نزدیک ہو جائے۔ شاطئ کا معنی کنارہ، اس کی جمع آتی ہے شواطئ، ویسے ہی ساحل کا معنی بھی کنارہ۔ شاطئ اور ساحل، اس کا دونوں کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ خاف الصیاد، شکاری ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ فشجعته السمكة وطمأنته، مچھلی نے اس کو ہمت دلائی۔ شجع یشجع، تشجیعاً کا معنی ہمت دلانا، اور اسی کو باب تفاعل میں لے جائے، تشجع یتشجع، تشجع یتشجع، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمت آ جانا۔ باب تفعیل میں ہمت دلانا اور باب تفاعل میں ہمت آ جانا، ہمت سے کام لینا۔ فشجعته السمكة، مچھلی نے اس کو ہمت دلائی۔ وطمأنته، اور اس نے اس کو اطمینان دلایا۔ فاقترب من الماء فقالت لهم،
تو وہ پانی سے نزدیک ہوا. پھر مچھلی نے اس کو کہا اطلب ما تشاء، تو مانگ وہ جو تو چاہے، یعنی جو تو چاہے، تجھے جو چاہنا ہو، جو مانگ ہو تیری تو مانگ وہ جو تو چاہے. وعادت علیہ القول مرارا، اور اس نے اس پر یہ قول بار بار لوٹایا، یعنی یہ جملہ بار بار کا مانگ جو تجھے لینا ہو، مانگ جو تو چاہتا ہو، یہ بار بار اس نے لوٹایا. وعادت علیہ القول مرارا، اور اس نے اس پر یہ قول بار بار لوٹایا. مرارن کا معنی مکرر، بار بار. تلاسم الصیاد ثم قال لها، شکاری ہچکچایا. لاسم یلاسم اور تلاسم یتلاسم، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. لاسم اور تلاسم دونوں کا معنی ہوتا ہے توقف کرنا، ہچکچانا، جھجکنا، پسو پیش کرنا، تأمل کرنا. تو ترجمہ یہ ہوگا تلاسم الصیاد، صیاد یعنی شکاری ہچکچایا، یعنی پسو پیش ہوا. مچھلی نے جو یہ بات کہی اس کے قریب آ جا اور مانگ جو، تو اس کے اندر وہ ہچکچایا. تلاسم الصیاد، شکاری ہچکچایا، پسو پیش کیا. ثم قال لها، پھر اس نے اس کو کہا لا اريد شيئا، لا اريد شيئا، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. اذهبي الى حالك، تو چلی جا تیری حالت کی طرف، یعنی مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو تیری حال پر چلی جا. فإني لا اريد منك شيئا، بس میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. وعسى ان يرزقني الله رزقا يعوضني عنك، اور مجھے امید ہے، ایسا امید کے لیے آتا ہے، امید ہے کہ اللہ مجھے ایسا رزق دے جو میرے لیے تیرا بدل بن جائے. عوض یعوض تعویدا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا عوض دینا، بدل بن جانا. تو ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا امید ہے کہ اللہ مجھے ایسا رزق دے جو میرے لیے تیرا بدل بن جائے. قالت السمکۃ، مچھلی نے کہا لا ابرح مکانی، میں میری جگہ سے نہیں ہٹوں گا. لا ابرح کا معنی میں نہیں ہٹوں گا، مکانی میری جگہ سے، یعنی برابر میں یہاں کھڑی رہوں گی، میں میری جگہ سے نہیں ہٹوں گی. حتی تبوء لی بما ترید، یہاں تک کہ تو ظاہر کرے میرے سامنے وہ چیز جس کو تو چاہتا ہے. دیکھیں باہ یبوہ، باہ یبوہ، بوہن باب نصرہ سے ظاہر ہونا، اور اس کا صلہ اگر با آ جائے، جیسے یہاں پر با ہے، با یبوہ کا مطلب ظاہر ہونا، اور جب با صلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. عموماً با جو ہوتا ہے وہ فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیتا ہے. تو با یبوہ کا معنی ظاہر ہونا، اور با کے صلے کے ساتھ جیسے یہاں پر یہ با آیا ہے تو اب اس کا ترجمہ ہوگا ظاہر کرنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے عطایاتی، عطایاتی کا معنی آنا، اور عطا کے ساتھ اگر با کا صلہ آ جائے، با حرف جر عطا بے، تو پھر اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے لانا. ایسی ہی ذہب ہے، ذہبو کا معنی جانا، اور ذہب با کا صلہ آ جائے ذہب بی، تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا، جانا نہیں لے جانا. خیر، تو با کی وجہ سے یہ با جو ہے اس کو صلہ کہا جاتا ہے، یعنی جو فعل لازم ہوتا ہے اس فعل لازم کے اوپر اگر کوئی حرف جر داخل ہو جائے اور اس حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمے کے اندر ڈفرنس پیدا کر دے، فرق ڈال دے، تو ایسی صورت کے اندر اس حرف جر کو صلہ کا نام دیا جاتا ہے. آپ نے انگلش کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ انگریزی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حرف جر جس کو وہاں پر پری پوزیشن کہتے ہیں، جیسے گو کا معنی جانا. اب اس گو کے ساتھ اون کا لفظ لگا دیں گے گو آن، تو اس کا معنی ہوتا ہے جاری رکھنا. ایسے ہی کپ کا معنی رکھنا، اور کپ کے ساتھ بھی اگر اون لگا دیا جائے کپ آن تو اس کا معنی ہوتا ہے جاری رکھنا. تو جیسے یہاں پر بھی اون لگانے کی وجہ سے پورا ترجمہ بدل گیا، ویسی عربی کے اندر بھی میں بارہا کہتا رہتا ہوں، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر، بارہا میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک لینگویج اور ایک زبان کا جو گرامر ہوتا ہے سیم وہی گرامر دوسری زبان کے اندر بھی ہوتا ہے. نام الگ الگ ہوتا ہے لیکن گرامر سیم وہی ہوتا ہے. اس لیے ایک زبان کا اگر کوئی آدمی گرامر اچھی طرح سمجھ لے، دوسری زبان کا گرامر سمجھنا اس کے لیے بڑا آسان ہے.
خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اب آئیے آمدم برسر مطلب، اپنے مطلب کی طرف بڑھتے ہیں۔ لا ابرہ مکانی حتی تبو علی بما تریدو، میں میری جگہ سے نہیں ہٹوں گی یہاں تک کہ تو میرے سامنے ظاہر کرے اس چیز کو جو تو چاہتا ہے، جو چیز تجھے چاہنی ہے، جو تجھے مانگنا ہے اس کو ظاہر کرے۔ اور اسی باہ ابو کو اگر بابی افعال کے اندر بھی آپ لے جائیں گے، اباہ جو بھی ہو تو اس کا معنی بھی ظاہر کرنا، با کے صلے کے ساتھ بھی معنی بدل جائے گا ظاہر کرنا۔ اور باپ دوسرے باپ کے اندر لے جائیں گے اباہ یوبی بابی افعال میں تو بھی اس کا معنی ظاہر کرنا۔ جیسے یہ لفظ بولا جاتا ہے عموماً باہ بالسر، باہ بالسر یعنی راز ظاہر کرنا، راز کھولنا۔ تبسم الصیاد، شکاری مسکرایا، وقال اور اس نے کہا ما دمت تلحین فانی اريد ان اعيش في قصر کبیر، جب تو برابر اصرار کر رہی ہے، ما دمت تلحین جب تک تو اصرار کر رہی ہے، یعنی برابر تو اصرار کر رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے فانی اريد ان اعيش في قصر کبیر، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ میں رہوں ایک بڑے محل میں۔ فانی اريد ان اعيش في قصر کبیر، تو میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی بسر کروں یا میں رہوں ایک بڑے محل میں۔ بہی خدم و حشم و طعام کثیر و فراش وسیر، جس میں خادم نوکر ہو اور حشم کا معنی خادم، حشم جو ہوتا ہے حشم اس کا معنی بھی ہوتا ہے خادم، خدام، ساتھ میں رہنے والے رشتہ داروں کو بھی خدم کہا جاتا ہے، یہاں پر مراد خدام ہے، اور حشم ان کی جمع آتی ہے احشام۔ تو یہ خدم اور حشم ان دونوں کا ترجمہ یہاں پر کریں گے خادم، نوکر چاکر، جس میں نوکر چاکر ہو اور بہت سا کھانا ہو اور نرم بستر ہو، نرم بستر ہو۔ وسیر کا معنی نرم، یہ وسور یوسر یعنی باب کروم سے بنا ہوا، وسور یوسر وسارتن اس کا معنی ہوتا ہے نرم ہونا، ہموار و ملائم ہونا، تو اسی سے یہ وسیرن کا معنی نرم۔ اگر آپ یہاں سے یا کو بھی نکال دیں اور وسیرن کہے تو یہ بھی اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا، گویا وسیرن اور وسیرن ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے نرم و گداز۔ طلبت السمکۃ من الصیاد ان یغمض عینیہ ویفتحہما، مچھلی نے شکاری سے درخواست کی کہ وہ اس کی دونوں آنکھیں بند کر لے اور ان کو کھولے، یعنی بند کرے اور بند کرنے کے بعد اس کو کھولے۔ وما کاد یفعل حتی وجد نفسہ فی قصر عظیم کما تخیلہ، اور قریب نہیں تھا کہ وہ کرے، یعنی کون؟ شکاری کرے، کیا کرے؟ آنکھیں بند کی اور پھر کھولی یہ۔ اور وما کاد یفعل حتی وجد نفسہ فی قصر عظیم کما تخیلہ، اور قریب نہیں تھا کہ وہ کرے یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو پا لیا ایک بڑے محل میں، فی قصر عظیم بڑے محل میں، کما تخیلہ جیسا کہ اس نے تصور کیا تھا، خیال کیا تھا۔ قصر کا معنی محل، اس کی جمع آتی ہے قصور، قصر کی جمع قصور یعنی محل۔ ویسے قصور کا ایک معنی غلطی کے بھی ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں اردو کے اندر میرا قصور ہو گیا، یعنی مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ قصور کا ایک معنی ہوتا ہے کوتاہی، لیکن یہاں کوتاہی نہیں، قصر کی جمع قصور بھی آتی ہے۔ فدہیش، بس وہ حیران ہو گیا، ولا وظن انہ یحلم، اور اس نے خیال کیا کہ وہ خواب دیکھتا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے بڑی محل کے اندر میں آ گیا، اس میں رہ رہا ہوں۔ ولکن السمکۃ ظہرت لہ وقالت، اور لیکن مچھلی اس کے سامنے ظاہر ہوئی اور اس نے کہا ہا انت الآن فی قصرک العظیم، دیکھ اب تو تیرے بڑے محل میں ہے۔ ہا ایک تنبیہ کے لیے آتا ہے، ہاں دیکھیے آپ ابھی آپ کے بڑے محل کے اندر ہیں۔ یہ تھا سمکۃ تتکلم کی کہانی کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ ایک اور پارٹ باقی بچا ہے، اس تیسرے پارٹ کو آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جو
جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے اور آل بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔